السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ رفیقان گرامی قدر، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ ہم اور آپ سرکار احسن العلماء مرشد اعظم ہند رضی اللہ تعالی وارضاہ عنا کے سالانہ فاتحے کی اس بزم پر نور میں شریک ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ان آقاؤں کی قدموں کی برکتوں سے پورے ملک میں ہم لوگ تقریر کرتے رہتے ہیں، لیکن محرارہ مقدسہ جب آتے ہیں تو یہاں مقصد تقریر سنانا نہیں بلکہ اپنے آقاؤں کی نصیحتیں سننا ہوتا ہے، اور یہی آپ تمامی حضرات کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کچھ ارشاد فرمائیں، ہم انہیں سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ تو آج بھی محض سرکار کا حکم ہے میرے مرشد اجازت کا، اس لیے میں حاضر ہوں اور ایک دو باتیں کہہ کے آپ سے رخصت چاہوں گا، پھر سرکار مرشد اجازت میرے مرشد حضور شرف ملت کے کلمات خیر ہم اور آپ سنیں اور اسے حرز جاں بنائیں۔ اگر ایک بات عرض کروں، کل گزشتہ شب جب میں اور حضرت حسان البرکات حاضر آئے تو میرے کچھ واردات قلبی تھے، میں نے حسان البرکات سے عرض کیا تو انہوں نے 3-4 شعر اسی پر کہہ دیے اور مجھے لکھ کے بھی دیا۔ گزشتہ شب مجھے پڑھنا تھا مگر موقع نہیں تھا، اور انہوں نے اس میں میرا نام بھی شامل کر دیا، مگر میں متشاعر اور شاعر کچھ بھی نہیں ہوں اور شعر صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں اور یاد نہیں رکھ پاتا، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ میرے واردات قلبی تھے، میرے اپنے جذبات تھے، اس لیے حضور شرف ملت مدد اللہ العلی و مرشد اجازت کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا میرے سرور مصطفیٰ حیدر حسن، میرے آقا میرے سرور مصطفیٰ حیدر حسن، منزل عرفاں کے رہبر مصطفیٰ حیدر حسن، منزل عرفاں کے رہبر مصطفیٰ حیدر حسن، آفتاب رنج و غم جھلسا نہ دے مجھ کو کہیں، آفتاب رنج و غم جھلسا نہ دے مجھ کو کہیں، ہو عطا شفقت کی چادر مصطفیٰ حیدر حسن، ہو عطا شفقت کی چادر مصطفیٰ حیدر حسن، بخش دو رحمت کا قطرہ خادم درگاہ کو، بخش دو رحمت کا قطرہ خادم درگاہ کو، اے سخاوت کے سمندر مصطفیٰ حیدر حسن، اے سخاوت کے سمندر مصطفیٰ حیدر حسن، رات دن بڑھتی ہیں سوغاتیں یہاں انوار کی، رات دن بڑھتی ہیں سوغاتیں یہاں انوار کی، دیکھ لوں میں بھی وہ منظر مصطفیٰ حیدر حسن، دیکھ لوں میں بھی وہ منظر مصطفیٰ حیدر حسن، آپ کی خوشبو سے مہکا ہے حنیف قادری، آپ کی خوشبو سے مہکا ہے حنیف قادری، گلشن حق کے گلے تر مصطفیٰ حیدر حسن،
میرے آقا میرے سرور مصطفیٰ حیدر حسن۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کل گزشتہ سب میں اپنے آقاؤں کی نوازشات اور عنایتوں سے میں نے اپنے خطبے میں عرض کیا تھا کہ انسان میں دو طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک اضافی خوبی ہوتی ہے اور ایک ذاتی خوبی ہوتی ہے۔ لیکن سرکار احسن العلماء مرشد اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مجمع البحرین تھے۔ ان میں اضافی خوبیاں بھی تھیں اور ذاتی خوبیاں بھی تھیں۔ ذاتی خوبیوں میں ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان طالبان علوم نبویہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں۔ میرے استاد حضرت علامہ مفتی بدر عالم مصباحی جو موجودہ صدر المدرسین اور پرنسپل ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، وہ بھی سرکار احسن العلماء کے خوشہ چینوں میں سے ہیں۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، عموماً شاید یہاں بھی رواج ہو، ہمارے جامعہ میں بھی، مبارک پور اور دیگر مدارس میں یہ رواج ہے طلباء کے درمیان کہ جب ان کی دستار بندی کا وقت آتا ہے تو ہمارے زمانے میں اپنے احباب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کچھ کارڈ چھپوائے جاتے تھے، کچھ لوگ کیلنڈر چھپواتے تھے۔ کیلنڈر بھی ہوتا تھا، اس میں دعوت نامہ بھی ہوتا تھا، اپنے احباب کو پہنچائے جاتے تھے، لوگ شریک ہوتے تھے، اور یہ سلسلہ غالباً آج بھی جاری اور ساری ہے۔ مبارک پور جامعہ اشرفیہ میں پڑھنے والے چند طلباء نے سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان کے حضور بھی اپنی دستار بندی کے کارڈ بطور دعوت نامہ بھیجا۔ اسی دوران مبارک پور کے ایک شخص سرکار احسن العلماء سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور پھر انہیں واپس ہو کے مبارک پور ہی جانا تھا۔ سرکار احسن العلماء نے ارشاد فرمایا، آپ مبارک پور جائیں گے؟ کہا ہاں میں مبارک پور جاؤں گا۔ تو آپ ذرا دیکھیے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے اور غیر معمولی شخصیت سے ہے۔ فرماتے ہیں ہاں وہاں عرس حافظ ملت قریب ہے اور جامعہ کے دو بچوں نے مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا، ان بچوں سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا اور دعا کہنا، اور یہ تھوڑے سی پیسے ہیں جو انہیں بطور ہدیہ پیش کر دینا، اور یہ کہنا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے ورنہ میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے ضرور آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، آج تھوڑا سا مرتبہ، تھوڑا سا منصب، تھوڑی قدر و منزلت لوگوں کو اگر مل جاتی ہے تو اترائے اترائے گھومتے ہیں، سینہ ایسے پھلاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ کہیں شیروانی وغیرہ پہنے ہو تو سارے بٹن ٹوٹ جائیں۔ مگر آپ اندازہ فرمائیں سرکار احسن العلماء کا، ان کے زمانے میں نہ شریعت کا اتنا بڑا کوئی عالم تھا نہ طریقت کا، وہ علم ظاہر میں بھی یکتا تھے اور علم باطن میں بھی یکتا تھے، اور ان کی کرامتیں تو ایسی کہ دیکھنے والے لمحہ لمحہ خرق عادت چیزوں کا ان سے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود طالبان علوم نبویہ سے اس قدر محبت فرمانا، یہ محض اس لیے ہے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور سرکار احسن العلماء کی دوررس نگاہیں جانتی ہیں کہ تھیں اور ہیں بھی کہ یہی وہ طلباء ہیں جو آگے چل کر قوم کی امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ عالم شریعت بھی تھے۔ ابھی ایک واقعہ حضرت مولانا
عمار شامی صاحب سے آپ نے سنا کہ مفتی صاحب آئے تھے بڑے غرے کے ساتھ، کیا حال ہوا وہ تو وہی جانیں گے، مگر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار احسن العلماء علم شریعت اور علم ظاہر کے اتنے بڑے امام تھے، اور علم ایسا حاضر تھا، کسی درسگاہ میں پڑھاتے اڑاتے نہیں تھے، لیکن علم ایسا حاضر تھا کہ بڑے بڑے جبی سائی کرتے تھے۔ اور حضور شارح بخاری علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں کہ سرکار احسن العلماء کی محفل میں جب بیٹھا کرو نا تو اپنا دل سنبھال کے بیٹھا کرو، یہ دل پڑھ لیتے ہیں، یا بیٹھا ہی نہ کرو۔ اور وہی فرماتے ہیں کہ ان کی گدی پر بیٹھنے والا بے اختیار کم از کم 400 کلومیٹر تک دیکھتا ہے، اور جب دیکھنا چاہے تو کہاں تک دیکھے یہ اللہ جانے یا دیکھنے والا جانے۔ سرکار احسن العلماء کو علم ظاہر پر کتنی گرفت تھی، اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ خطبہ میں عموماً جوش خطابت میں، تقریر کی روانگی میں سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اور یہ عام سی بات ہے، سبقت لسانی ہوتی ہے، اور اس پر بہت زیادہ گرفت بھی نہیں، توجہ ہو جائے اگر وہ کلمہ کفر تک نہیں ہے۔ ایک خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے، سرکار احسن العلماء اپنی قیام گاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے مشائخ طریقت جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، ان کی توجہ خطیب پر مکمل ہوتی ہے، اور اس کے جملے کی گہرائی اور گہرائی پر بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں مسجد شریف میں جو بچوں کا پروگرام ہوا تھا، اس میں حضور شرف ملت نے لا تستقبلوا ولا تستدبروا والی حدیث شریف پر کی قبلہ رخ نہ پیٹ کرو نہ منہ کرو، ادھر کر کے پیشاب پاخانہ نہ کرو، تو حضرت نے فرمایا تھا یہاں تو پورب پچھم، حدیث شریف میں ولیکن سرقوا وغربوا، پورب پچھم کرو، تو حضرت نے فرمایا تھا یہاں سے تو پچھم ہی قبلہ ہے۔ تو پھر اس کی توضیح فرمائی تھی کہ چونکہ آقا کا ارشاد مدینہ شریف میں ہے، اور مدینہ شریف سے قبلہ جانب دکن ہے، دکن کی جانب ہے، پچھم کی جانب نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سے پچھم جانب ہے، اس لیے یہاں پورب اور پچھم نہیں کیا جائے۔ یہ وضاحت سنی تھی آپ نے؟ آپ اندازہ کریے اتنی باریک گرفت یہ شہزادہ احسن العلماء ہی کی ہو سکتی ہے۔ سرکار احسن العلماء کا آپ علم ظاہر دیکھیں، تشریف فرمائے خانقاہ شریف میں، مولانا صاحب دھکا دھک شروع کیے ہوئے۔ ہمارے یہاں تقریر کا تو یہ نام ہے کہ مائک ہلا ڈالیں، پوری اس میں دوڑ ڈالیں، پھاڑ ڈالیں، تال وال ٹھوک کے اتنا زیادہ ران کو زخمی کر لیں کہ پٹی و مرہم کرانی پڑتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اور آپ حضرات بھی ہم جیسے سادہ لوگوں کو تھوڑی کہتے ہیں کہ مولانا کی تقریر کیا، دھکا دھک جو شروع رہے راجدھانی کی طرح، آپ سمجھتے ہیں ارے کیا کہنے، یہی تقریر ہوئی۔ اس روش کو بدلیے، اپنے باوقار سنجیدہ علماء کی تقاریر کو سنیے، جیسے حضرت مولانا نور عالم صاحب نے کل بہت شاندار تقریر فرمائی، یا نعمان اظہری صاحب کی تقریریں میں نے سنی، بہت اچھی تقریر ہے۔ حضور مرشد اجازت کتنے سادہ پیرائے میں بیان کرتے ہیں، یہاں سے یہاں جاتی اور جم جاتی ہیں باتیں۔ سرکار احسن العلماء قیام گاہ پہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر، اللہ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو۔ سرکار احسن العلماء اپنی قیام گاہ میں فرماتے معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ کی پیروی نہیں کی جائے گی، یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا آپ اندازہ فرمائیں۔ حضرت مولانا میکائیل ضیائی صاحب، جس مدرسے کا میں خادم ہوں وہ بھی خادم رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اب وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ سرکار احسن العلماء کا علم کتنا حاضر تھا، یہ ذرا دیکھیے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کیوں احسن العلماء، مرشد اعظم، سید العرفاء، یہ سب ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے؟ نہ ایسے نہیں کہا جاتا ہے۔ اور پھر مولویوں کے درمیان اللہ اللہ
किसी को हसनुल उलमा, सैयदुल उरफा, हसनुल उलमा कहा जाए और मौलवी हजरात इसे आसानी से कबूल कर लें, बल्कि ये कहने में फक्र महसूस करें, ऐसा आसान बात नहीं है। कैसे थे सरकार हसनुल उलमा? उनकी खूबियां लोगों से मनवा लेती थी कि मैं हैदर कर्रार का शहजादा हूं, बाबुल इल्म का शहजादा हूं, मानो मुझे। वो दुनिया सरखमीदा होती थी। आप देखें, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तो तकरीर के दरमियान उन्होंने लफ्ज अजिन्ना का इस्तेमाल किया, जिन की जमा के तौर पर। तो सरकार हसनुल उलमा ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मौलाना ने जो जिन की जमा लफ्ज अजिन्ना इस्तेमाल किया है, ये दुरुस्त नहीं है। वो फरमाया इसलिए कि जिन का माना ये है कि जिन एक आतिशी मखलूक है जिसे अल्लाह ने हर तरह की शक्ल इख्तियार करने की ताकत व कुव्वत अता की है, और जनीन कहते हैं पोशीदा चीज को, खास तौर पर वो उस नुतफे को जो शिकम मादर में करार पाया हो। तो कहाँ वो जिन और कहाँ ये अजिन्ना उसकी जमा नहीं है। फरमाते हैं जिन की जमा और जान की जमा लफ्ज जनान है, और फिर फरमाते हैं मजीद जिन की जमा लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जिन खुद इसमें जिन्स है जिसकी जमा की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। बताइए, ये तलबा को एहसास हो रहा होगा, आपको नहीं, ये तलबा को, आसनी हजरात को एहसास हो रहा होगा कि जो रुश्तो हिदायत की गद्दी पे बैठकर अपने मुर्शिदों की रुश्तो हिदायत का फरीजा अंजाम दे रहा है, किताबें खोल के देखता नहीं, उसको लुगत पर इतना उबूर हासिल है कि मुकम्मल वजाहत के साथ फरमा रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा, वो तुम्हारी इल्म बयानिया शजरे अदब की एहसास है, जो हजर को मोम सिफत करे वो तुम्हारा हुस्ने बयां हसन। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार अहसनुल उलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, शरीयत और तरीकत दोनों के अपने अहद के इमाम थे। उनका तसल्लुब बड़ा मशहूर था उस जमाने में। शारे बुखारी अलैहि रहमतु व रिजवान जो सरकार हसनुल उलमा के बड़े मोतमद थे। एक मरतबा हुजूर ताजुश शरिया और कुछ लोग, खलील साहब, एक मुफ्ती खलील साहब और हैं जो बाद में राहे रास्त से हट गए, उनके ताल्लुक से बंबई में मुलाकात करने के लिए गए। नाइबे मुफ्ती आजम भी थे और हजरत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे। तो फरमाया कि उनके मुकाबिल के लिए मुफ्ती शरीफुल हक जाएंगे, हमारे मुफ्ती साहब का इल्म ठोका ठोकाया है। और मुफ्ती साहब बेपनाह चाहते थे सरकार हसनुल उलमा, वो सरकार हसनुल उलमा की इज्जत भी बेपनाह करते थे। फरमाते थे ये क्या करम है कि मुझ जैसे बूढ़े गुलाम पर और उनकी मामलात को पूछने के लिए उर्स जैसे इज्तिहाम के मौके पर अपने शहजादों को भेजते हैं। अल्लाह अकबर। अमुज जैसे बूढ़े गुलाम, इस जुमले पे जरा आप गौर करिए, कितना बड़ा शार है बुखारी, नाइबे मुफ्ती आजम, फकीहुन नफ्स व फकीह असर कहलाने वाली जात, इस पर उसे गर्रा नहीं है, लेकिन सरकारे मुर्शिदे आजम का गुलाम कहलाने में कितना फख्र महसूस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसे थे हमारे सरकार हसनुल उलमा। फरमाते उनकी जात ने जिस सिफत ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया है वो सरकार हसनुल उलमा का तसल्लुबे दीनी था। फरमाते इतने मुतसल्लिब थे कि कम बीनों को और कोता बीनों को, कोता नजरों को तासुब का गलबा होता था। एक रवायत लिखी गई, मैंने पढ़ा कि सरकार हसनुल उलमा अलैहि रहमतु व रिजवान के असर में, उनके जमाने में एक खतीब साहब थे, सुन्नी आदमी थे वो, मगर सियासत के मैदान में थे, सहीउल अकीदा सुन्नी थे, इसमें दो राय नहीं। अब कौन थे ना रावी ने लिखा ना मैं जानता हूं, इसलिए मैं भी नहीं बयान करता। सुन्नी सहीउल अकीदा थे वो, मगर सियासत में आने की वजह से गैरों के साथ उठना बैठना था, खाना पीना था। तो सरकार हसनुल उलमा के कुछ चीनों में कुछ गुलामों ने कहा, हुजूर अब की मर्तबा, तवज्जो से सुनिएगा इसे,
हुजूर इस मर्तबा फला खतीब को बुला लिया जाए उर्स कासमी शरीफ के मौके पर। तो हुजूर आसनुल उलमा हमेशा करम की बारिशें करते थे, ऐसी शबनमी बारिशें होती थी उनकी रहमत की, उसमें नहाने वाला हमेशा शफकत और अमन के चादर में अपने आप को महसूस करता था। लेकिन जैसे ही कहा हुजूर उनको बुला लेना, तो आप पर थोड़ी सी खशमगी और गुस्से की कैफियत आई और फरमाया तुम बुलाने की बात कर रहे हो, अल्लाह की कसम अगर वो अपनी मर्जी से आ गए तो तकरीर की तो दूर की बात है, मिंबरे नूर पर चढ़ने नहीं दूंगा उन्हें। अल्लाह अकबर। आज कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आज तो ऐसे खुतबा को ढूंढा जाता है जो ऐसी ऐसी रवायतें नादरा का जिक्र करें जिसमें हजरत वाला तबार की ऐसी करामतें हो जो किसी किताब में नजर ना आए, और हजरत की पीरी मुरीदी का धंधा शबाब पर हो। अल्लाह अकबर। मगर ये सरकार अहसनुल उलमा का तसल्लुब दीनी था कि फरमाया अगर वो खुद से भी आ गए तो उन्हें तकरीर तो दूर की बात है, मिंबर पर चढ़ने नहीं दूंगा। ये तसल्लुब था सरकार अहसनुल उलमा अलैहि रहमतु व रिजवान का। तो उनकी महफिल खैर में हम इसलिए आते हैं ताकि उनके सीरत के गोशे और पहलू हमारी निगाहों के सामने आए और हम उस पर अमल करें। इफ़ाए अहद का एक वाकया बयान कर दूं, वक्त नहीं अपने सरकारों को हमें और आपको समाअत करना। वैसे भी हम लोग यहाँ बैटरी चार्ज करने आते हैं, अपने सरकारों से कुछ लेने आते हैं और फिर उसी पे खमसे लगा के पूरे हिंदुस्तान का की सैर करते हैं। तो सरकारों को आपको भी सुनना है और हमें भी सुनना है। इफ़ाए अहद का एक वाकया, वादा पूरा करना, जिसे आप हजरात ऐसे ही समझते हैं जैसे आपस में गुफ्तगू में कहते हैं अच्छा ठीक है हम कल आ जाएंगे आपके यहाँ। पता चला वो बेचारा इंतजार कर रहा है, आप ऐसे गायब हो गए जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाती, पता ही नहीं है आपका, और इसे कुछ अहमियत भी नहीं देते कि हमने बदअहदी कर दी है, कोई अहमियत नहीं, जुर्म ही नहीं समझते आप। मगर सरकार आसनुल उलमा हजरत मुफ्ती बद्र आलम मिसबाही ज़ीदा मजदहू मदजिल्लहुल आली व नूरानी लिखते हैं कि एक मर्तबा में सरकार आसनुल उलमा अलैहि रहमतु व रिजवान की बारगाह में हाजिर हुआ। किस लिए? बनारस के एक जलसे में शिरकत की। आप बोर होने लगे लगता है। बनारस के एक जलसे की दावत लेकर, और मेरे पास शारह बुखारी का सिफारिशी खत भी था। उससे पहले उनका एक वाकया और सुना देता हूँ, याद आ गई। कैसा करम होता है आकाओं का। मुफ्ती बद्र आलम साहब मदजिल्लहुल आली तहरीर करते हैं कि एक मर्तबा मैं मारारा शरीफ गया तो रास्ते में जो मैंने तोशा बनाया उसमें सबकी आदत होती है सैयदुत ताम होता है, गोश्त होता है खाने। कहते हैं सुबह सुबह उस जमाने में मैं उधर चलती थी, फजर के वक्त काशगंज पहुंचती थी, फिर वहां से मारारा शरीफ आना होता था। तो वो खुद लिखते हैं, खुद एतराफ़ करते हैं अपने मजमून में। कहते हैं जब मैं काशगंज पहुंचा, फजर का वक्त था, मैंने सोचा यार यहाँ रुक के नमाज क्या पढ़ेंगे, चलो खानकाह शरीफी में पढ़ेंगे। और रास्ते में मैं गोश्त लाया था तोशे के तौर पर, सामने लोग बैठे हुए थे और मैं खूब बोटियां चूस चूस के खा रहा था, हड्डियां फेंक रहा था। कह रहे मैं आया खानकाह में, बहरहाल नमाज का वक्त निकल गया, नमाज पढ़ी बाद में, वक्त मकरू गुजर जाने के बाद फिर सरकार आसनुल उलमा की बारगाह में हाजिर हुआ। तो सरकार आसनुल उलमा वो जो तंबीह फरमाते थे वो भी कैसे देखो, उनका कश्फ भी देखो, करामत भी देखो, और किस तरह से इस्लाह फरमाते थे ये भी देखे। फरमाते हैं दौराने गुफ्तगू डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि फरमाया मौलाना कुछ लोग सफर करते हैं तो सफर में लाजमी तौर पर गोश्त का एहतमाम करते हैं और अपने साथी मुसाफिरों के सामने पता नहीं वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, चूस चूस के हड्डियां खाते हैं। उन्हें ये ख्याल तक नहीं होता कि सामने वाले को हमारे इस फेल से तकलीफ हो रही है। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि अरे ये तो मैंने खुद किया था। फिर फरमाते हैं कि फरमाया मौलाना नमाज फर्ज है, कुछ लोग सोचते हैं चलो खानकाह में चल के नमाजे फजर वो नमाज अदा करेंगे। अरे खानकाह में क्या, खाने काबा में भी फर्ज नहीं है। नमाज जहां वक्त हो जाए वहीं पढ़ना फर्ज है और वहीं पढ़ना चाहिए आदमी को। मुफ्ती बद्र आलम साहब लिखते हैं मैं कांप गया
اور مجھے یقین ہو گیا کہ شارح بخاری صحیح فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو اپنے دل تھام کے بیٹھا کرو. حضرت نے نصیحت بھی فرمائی اور مجھے حضرت کے کشف کا بھی علم یقینی حاصل ہو گیا. میں نے بتایا نہیں تھا. یہی لکھتے ہیں کہ میں شارح بخاری کا سفارشی خط لیے پہنچا حضور کی بارگاہ میں. تو سرکار احسن العلماء، یہ تو ہمارے آقا فرمائیں گے، ان کی سیرت کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی آغوش کرم میں پلے بڑے. ہم لوگ تو پڑھ کے جو کچھ بھی سمجھ سکے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ پہنچا میں تو سرکار احسن العلماء بالجزم و بالحزم کسی سے وعدہ نہیں کرتے. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ سرکار غوث کے کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آؤں گا، یہ فرماتے. یا یہ کہتے دعوت دینے والے سے کہ اللہ کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا تو میں ضرور آؤں. کہتے ہیں کہ دعوت دیا، حضرت نے قبول فرمایا اور مجھ سے کہا کہ دیکھو بنارس آنے سے ایک دن پہلے کانپور آ جانا، کسی کو بھیج دینا. تو مفتی بدر عالم صاحب لکھتے ہیں کہ ان دنوں سرکار احسن العلماء کا قیام بزم قاسمی برکاتی شاہ کانپور ماسٹر عتیق احمد برکاتی صاحب کے مکان پر ہوا کرتا تھا. کہتے میں پہنچا ایک دن پہلے تو سرکار تشریف فرما تھے. مجھ سے پوچھا، میں نے خیریت ہو. حضور آپ کے حکم پر میں حاضر آ گیا. کیا کرنا ہے؟ حضور بنارس میں کل جلسہ ہے اور آپ کو تشریف لے چلنا ہے. تو حضرت نے فرمایا مولانا میں نے یقینی وعدہ تو نہیں کیا تھا آپ سے، اس لیے آپ جائیے، میں شاید پہنچ نہ سکوں گا. تو مفتی بدر عالم صاحب کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین کھسک گئی. میں نے اور شارح بخاری نے پورے بنارس میں خوب جوش و خروش سے اعلان کیا تھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی سرکار کے دیدار اور فیوز و برکات اور ان کی دعا پر آمین کہنے کے لیے بڑے منتظر مشتاق تھے اور ان کے حوصلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے. کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ میں نے آپ سے حتمی وعدہ نہیں کیا تھا، آپ جائیے، تو کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور وہاں ہم لوگوں نے اعلان کرا دیا ہے اور شارح بخاری وہاں موجود ہیں، اگر آپ تشریف نہ لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ایک عالم دین کی زبان کا خیال بھی حضور احسن العلماء نے نہیں فرمایا، وہ بھی وہ عالم دین جس سے وہ خود اتنی محبت کرتے ہیں. مفتی بدر عالم صاحب لکھتے ہیں اپنے مضمون میں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی سرکار احسن العلماء نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، طبیعت تو مقتضی نہیں ہے، مگر مولانا میں آپ کو اپنی گاڑی سے لے چلتا، لیکن آپ جائیے وہاں اور اعلان. جبکہ فرماتے سرکار احسن العلماء یہ تنبیہ فرما دیتے تھے کہ آؤں گا لیکن اعلان نہ کرنا. لیکن مفتی بدر عالم صاحب کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جاؤ اعلان کرو اور میں انشاءاللہ محفل دعا تک پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں وہاں گیا اور خوشی خوشی پورے شہر میں اعلان ہو رہا سرکار احسن العلماء تاجدار مسند غوثیہ سجادہ نشی خانقاہ مہرارہ مطہرہ اور جو ان بڑوں نے بڑے بڑے القابات ایسے بڑوں کے بارے میں استعمال کیے ہوں، ہم چھوٹے تو ان کو ادا بھی نہیں کر پاتے اپنی زبانوں سے. خوب اعلان ہوا. اب تقریب شروع ہوئی ختم بخاری شریف کی. مفتی بدر عالم صاحب کہتے ہیں کہ شارح بخاری پریشان، جلسہ شروع، ابھی سرکار احسن العلماء کی آمد نہیں. شارح بخاری ٹہل رہے ہیں برآمدے میں اور پریشان ہیں، مجھے بلا کے ڈانٹ بھی رہے ہیں، اے بدر عالم کیا کہا تھا میرے حضرت نے. اب وہ جیسے فرماتے تھے میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سرکار فقیہ عصر ڈانٹ رہے ہیں ان کو، کیا کہا تھا ابھی تک نہیں آئے اور کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. بہرحال وقت گزرتا گیا. مفتی بدر عالم کہتے ہیں میں بھی پریشان، شارح بخاری بھی پریشان کہ قوم کو کیا جواب دیں گے، اور ازدحام مجمع کہے ہم ہی ہیں. کہتے ہیں کہ شارح بخاری نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانا شروع کیا. پھر انتظار، دیکھ رہے ہیں حضرت کا من نہیں لگ رہا ہے پڑھانے میں، میرا جی نہیں لگ رہا سننے میں، سب لوگوں کی نظریں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں. کہتے ہیں بخاری شریف کا درس مکمل ہو گیا، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، ابھی بھی سرکار کا کچھ علم نہیں کہاں تک پہنچے ہیں، کیا ہے، آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. کہتے ہیں میں تو پریشانیوں میں ایسا گھرا تھا کہ کوئی انتہا نہیں تھی. شارح بخاری کا غضب اور میرے اوپر، قوم کے معاملات الگ.
کہتے ہیں اتنے میں سلام مکمل ہوا، دعا شروع ہونے جا رہی تھی کہ سامنے سے نعرے تکبیر و رسالت کی آوازیں گونجنے لگی، اور سارے لوگوں کے درمیان ایک ایسی شخصیت تھی جس کے حسن کے سامنے چاند بھی شرما جائے۔ وہ سرکار احسن العلماء تھے، اور فرمایا تھا مولانا جاؤ، میں دعا تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ دعا کا آغاز ہوا ہے اور حضور احسن العلماء تشریف فرما ہو گئے۔ یہ ہے ایفاء عہد۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں جو وعدہ کیا کریے، کوشش کریے کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے، ورنہ حدیث شریف میں وعدہ کو مکمل نہ کرنا، جب وعدہ کیا جائے اس کی مخالفت کی جائے، اسے منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سرکار احسن العلماء کے نقش قدم اور ان کے بتائے طریقے پر عمل کی توفیق بخشے۔ میں نے جو کچھ ذکر کیا، کوئی جملہ مجھ سے سوء ادبی کا یا جانے انجانے مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات بھی کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔